امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، داغ دل۔ محبت، جدوجہد اور فریب کی دل کو چھو لینے والی کہانی۔ ماہ نور ایک سادہ سی لڑکی دھوکہ دہی اور انتقام کے بھنور میں اترتی ہے، اور جب اس کی تقدیر کو اس خوفناک ماضی سے گرہن لگ جاتا ہے جس سے وہ بے خبر تھی۔ سعدیہ اختر نے اسے لکھا ہے، سید عاصم علی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اسد صدیقی، نوال سعید، نوین وقار اور گوہر ممتاز شامل ہیں۔ نمبر 9، میسنی۔ میسنی ساحرہ کی کہانی ہے، ایک لڑکی جو سب کچھ چاہتی ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ راستے میں کس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسی لڑکی جو کبھی اچھی بیٹی، بہن یا اچھی بیوی نہیں رہی، لیکن کیا ساحرہ ماں بننے کے بعد ایسی ہی رہے گی؟ کیا وہ اپنی روش بدل سکے گی یا اس کی بیٹیوں کو اس کے ماضی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا؟ میسنی ڈرامہ ساحرہ کے اعمال اور کہانی کو گھیرے ہوئے ہے، ایک لڑکی جو سب کچھ چاہتی ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ اسے محمد آصف نے لکھا ہے اور میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شرمین خان، فائق خان، نجیبہ فیض، لیلا زبیری، طاہرہ امام اور سارہ خان شامل ہیں۔ نمبر 8، میرے ہی رہنا۔ میرے ہی رہنا میاں بیوی اور بہن بھائیوں کے درمیان رشتوں کی تلاش کی کہانی ہے۔ دو بھائی جنید اور اسد کی شادی دو بہنوں بینا اور روحی سے ہوتی ہے۔ اس خوبصورت بندھن کو ان کے گھر والوں کی برائیوں اور اسد کی بے حسی سے خطرہ ہے۔ کیا نئے رشتے پرانے میٹھے بندھن کو برباد کر دیں گے؟ ہر رشتہ تلخ ہو سکتا ہے اگر احتیاط سے نہ رکھا جائے تو۔ نمبر 7، بوجھ۔ ڈرامہ سیریل اشفاق اور سونیا کے ایک مطمئن اور پیار کرنے والے خاندان کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے بچوں امل اور رافع بھی شامل ہیں۔ امل بڑی بیٹی ایک طالب علم ہے جو اپنی انڈر گریجویٹ کی ڈگری حاصل کر رہی ہے۔ وہ اپنے ایک ہم جماعت شازم سے خفیہ محبت کرتی ہے جس کا تعلق ایک امیر اور طاقتور گھرانے سے ہے، تاہم عمل نے کبھی کسی سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ دوسری طرف عمل کا ایک ہم جماعت ریحان خفیہ طور پر اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنے متوسط طبقے کے پس منظر اور مالی جدوجہد کی وجہ سے اپنے جذبات کو چھپاتا ہے۔ یہ سازش اس وقت المناک موڑ لیتی ہے جب عمل کے والد اشفاق کو کرپشن کے جھوٹے الزامات میں گرفتار کیا جاتا ہے، جس سے وہ خاندان کو بے بس اور دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ خاندان کی ایک بار آرام دہ اور خوشگوار زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، من آنگن۔ من آنگن ایک ایسے گھر کی انوکھی کہانی ہے جہاں سب سے بڑا اور اکلوتا داماد گھر چلا رہا ہے۔ چھوٹی دو بہنیں اور اس کی ساس اس پر اس قدر منحصر ہے کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کہاں پڑھیں گی اور کہاں نہیں۔ بغاوت کی ہوائیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب درمیانی بیٹی ماہ نور اس چکر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور آزادی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ پنجروں میں پیدا ہونے والے سمجھتے ہیں کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ نمبر 5، بہروپ۔ بہروپ کا مرکز کنزا اور فلک کے آس پاس ہے جن دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کنزا دوہری شخصیت کی حامل خاتون ہے جو سہیل کے ساتھ خوشی سے شادی شدہ ہے اور ایک شاہانہ طرز زندگی گزارتی ہے۔ دوسری طرف فلک ایک محنتی نوجوان لڑکی ہے جس نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین دونوں کو کھو دیا اور اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب کنزا اس کی اپنی بھابھی تیمور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے۔ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کیا فلک تیمور کے ساتھ نئی زندگی شروع کر پائے گی یا کنزا کی خود غرضی اور اقتدار کی خواہش ان کے رشتے کو سبوتاژ کر دے گی؟ کیا فلک اور تیمور ایک دوسرے کے درمیان محبت اور اعتماد پیدا کر پائیں گے یا ان کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی؟ نمبر 4، نکاح۔ نکاح ایک نوجوان لڑکی کی اپنی سماجی
اور مذہبی حقوق کے لیے جدوجہد کی ایک طاقتور اور متاثر کن کہانی ہے۔ انوشے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا جانتی ہے۔ چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھونے کے بعد انوشے کو اس کی خالہ امائمہ نے بہت پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ پالا ہے۔ امائمہ انوشے کے اصرار کے بارے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار ہے اور اکثر اسے سمجھاتی ہے۔ کلاس فیلو اور بہترین دوست انوشے اور حارث ایک دوسرے کے پیار میں ہے اور جلد ہی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمدان ایک خوبصورت نوجوان ہے جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ انوشے کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اس سے محبت کرتا ہے، تاہم وہ انوشے کے انتخاب کا احترام کرتا ہے۔ نمبر 3، سمجھوتا۔ سمجھوتا ایک تاجر کی ایک غیر روایتی کہانی ہے جو اپنی بیوی کے انتقال کے بعد خود کو اور اپنے خاندان کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ انہیں کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کا بیٹر ہاف اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وقار احمد اپنے بچوں کے مطالبے پر نرگس سے شادی کرتا ہے۔ جیسے ہی سوتیلی ماں گھر میں قدم رکھتی ہے، بچے اسے ماں جیسا درجہ اور عزت دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اب وقار نہ چاہتے ہوئے ایک نئے بحران سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیا وہ اپنے خاندان کے جہاز کو لنگر انداز کر سکے گا یا وہ ڈوب جائے گا؟ نمبر 2، مقدر کا ستارہ۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ کی شاندار داستان شادیوں کو غیر ذمہ دارانہ پرورش کے علاج کے طور پر سمجھنے کے معاشرتی مسئلے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر، ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے آباد شخص، اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس بات کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے۔ لوگ اپنی بھلائی کے لیے آپ پر چل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کو صرف اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چیزیں آپ کے حق میں ہوں، آپ کو اس طرف بھی بڑھنا چاہیے جو زندگی پیش کرتی ہے۔ نمبر 1، بیبی باجی۔ ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے 4 بیٹے ہیں۔ یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے۔ جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈرامہ پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی عکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بیبی باجی کے 4 بیٹے ہیں، جمال، نصیر، واصف اور ولید۔ آخری 2 غیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہیں۔ عذرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزہ، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔